السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، امید ہے سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں آج امام ابو حنیفہ کی وہ باتیں لے کے آیا ہوں جو انہوں نے اپنے بیٹے حماد سے کہی ہیں۔ یہ 5 باتیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ مجھے 5 لاکھ حدیث معلوم ہے۔ وہ یہ 5 باتیں 5 لاکھ حدیث کا نچوڑ ہے۔ اگر تم نے اپنے بارے میں یہ جاننا ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو تو اپنا موازنہ ان 5 باتوں سے کر لینا۔ یہ 5 باتیں نصیحت بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، جو یوں ہے۔ پہلی بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حدیثوں کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے۔ ایک اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، جیسے اس کے لیے وہی ہے جیسے اس نے نیت کی۔ 2، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ اسلام کے انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ تیسری، تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ چوتھی، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کامل مسلمان وہ ہے کسی کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ 5ویں، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہات ہیں۔ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، ان دونوں کے درمیان کچھ شبہات ہیں جن چیزوں کو کچھ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص ان شبہات میں پڑا تو حرام میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ان شبہات سے بچا تو اپنا ایمان، اپنا یقین محفوظ کر لے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کوئی چرواہا اپنے لیبڑ کو کسی باڑ کے قریب لے جائے تو اس کا لیبڑ کسی کے دوسرے کے کھیت سے بھی چل لے۔ خبردار، بلا شبہ ہر بادشاہ نے اپنی باڑ لگائی ہوئی ہے اور اللہ کی باڑ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یہ 5 باتیں اگر نوٹ کی جائیں تو اس میں پوری دنیا کا اخلاق آ گیا، اچھائی و برائی سے بچنے آ گیا، نیت، اخلاص یہ آ گئی۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے عمل کرنا ہے تو خاص اللہ کے لیے کرو، ورنہ آپ کے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ہے لیکن اخلاص نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص لانا ہے تو اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات، اللہ نے حرام چیزیں بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ، میں یہاں تک سنا، اگر آپ صرف 2 کام کر لو، ایک 5 وقت کی نماز پڑھ لو، دوسرا ہر حرام چیزوں سے بچ جاؤ، یعنی حرام چیز کے قریب تک نہیں جانا، آپ نے کرنا تک نہیں ہے، کوئی حرام کام، کوئی غلط کام کرنا تک نہیں، تو آپ وقت کے ولی ہو۔ اخلاق کاپی رائٹ سسٹم ہے۔ مولانا طارق جمی کا ایک کلپ تھا، مجھے بہت پیارا لگا۔ اس نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاق کو انہیں درجہ بتایا، اخلاق کا درجہ کیا، انہیں آپ کو کوئی شخص نیکیوں کے انبار کھڑے کر دے، اتنا نیک ہو کہ لوگ کہیں کہ وقت کا ولی ہے، اتنا نیک ہو کہ لوگ کہیں یہ وقت کا ولی ہے، اتنا نیک، اتنا نیکوکاروں کے ساتھ رہنے والا، ہر کام کرنے والا، ہر نیکی کرنے والا، وہ شخص بھی جس کو لوگ کہتے ہیں بہت نیک ہے، وہ شخص اس شخص ہی خاک کے بھی برابر نہیں ہے۔ وہ شخص
اس شخص کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے جس کی اخلاق انتہا پر ہو. انتہا پر جس کے اخلاق ہوں گے نا اس کے قریب دنیا کے نیک لوگ بھی اس کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ اخلاق والے لوگ آپ کو کم ہی ملیں گے. میں خود بھی میں نہیں ہوں. اخلاق والے لوگ بھی آپ کو یہ سمجھو آٹے میں نمک بھی جو ہے نا یہ بھی زیادہ. کوئی لاکھ بندہ اٹھاؤ گے تو آپ کو ایک اخلاق والا ملے گا صحیح معنی میں. کسی کو گالی نہ دیتا ہو, کسی سے بد اخلاقی نہ کرتا ہو, کسی کے ساتھ ذاتی نہ کرتا ہو, اپنی زبان اپنی نگاہ پہ کنٹرول ہو, کسی کے ساتھ بالکل بھی یہ سمجھو تکلیف تک نہ دیتا ہو, کسی کے ساتھ غیبت تک نہ کرتا ہو. غیبت بھی اس میں ہے بد اخلاقی میں. کسی غیبت کر دی, کسی کی چغلی کر دی, یہ بھی بد اخلاقی میں. کیوں کیے جب آپ کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے, آپ کو اس سے کام ہی نہیں ہے, کیوں کسی کی چغلی کرتے ہو, اس کو اس کے کام پہ چھوڑ دو. کیوں کرتے ہو چغلیاں, کیوں کرتے ہو غیبت؟ یہ بھی بد اخلاقی ہے. کسی کی چغلی کرنا یہ بھی بد اخلاقی ہے. کیوں آپ اس کی سیکرٹ لوگوں پہ پھیلا رہے ہو. جس برائی سے چھپانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کی برائی چھپاؤ, میں تمہاری برائی چھپاؤں گا. تم کون ہوتے اس کی برائی ظاہر کرنے والے؟ اخلاق کا یہ سمجھو کہ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے, اپنی زبان چپ کر لے, وہ کسی کی غیبت حسد یا اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے. وہ شخص جو دنیا کا عبادت گزار ہے, انتہا پر ہے, عبادت نہیں کی ہے کہ سجدے کی ہے, نمازیں پڑھی ہیں, زکوٰۃیں دی ہیں, ہر طرح کا نیک کام کیا ہے, وہ بھی اس شخص کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا جس کی اخلاق انتہا پر ہے. انتہا پر. امید ہے آپ لوگوں کو یہ 5 باتیں امام ابو حنیفہ کی پسند آئی ہوں گی. اگر ہم اپنے آپ کو جاننا چاہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کس مقام پہ کہیں, کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, کہ ہم ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہے, تو ان 5 باتوں کو ہی نوٹ کر کے اپنی ذات کو پہچان سکتے ہو کہ آپ اس وقت ہو کہاں. امید ہے آپ لوگوں کو 5 باتیں بہت پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری نیکی قبول کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.